اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی، برتری، بڑائی کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر. حضرات گرامی، اسلام سلامتی اور امن کا دین، مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے امن اور سلامتی دیتا ہے اور اس کے بعد جو دین کو قبول نہیں کرتے ان کو بھی ایک قاعدے کے ساتھ امن اور سلامتی دیتا ہے. اور مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ رہے. اور اگر ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی اپنی جان، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ نہیں ہے تو اس کو ظالم کہتے ہیں. اور ظالم مسلمان ہو یا کافر،
اسلام اس کی حمایت کی طرفداری نہیں کرتا۔ دنیا میں مظلوم غیر مسلم بھی ہو تو اسلام اس مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ اسی لیے وہ معاشرہ جس کی بنیاد یا جس کی فضا ظلم کی بنیاد پر ہو وہ کبھی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تہذیبیں اور معاشرے وہی دنیا میں تادیر وجود رکھتے ہیں جہاں عدل اور انصاف ہو۔ اس لیے اسلام ہر حال میں عدل قائم کر کے ظلم کا بیج ختم کرنا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا ٹائٹل اسلام نہ ہوتا تو اس دین کا ٹائٹل عدل ہوتا، یعنی عدل کا دین۔ اسلام ہر حال میں اپنے ماننے والے کو عدل کا حکم دیتا ہے، اور چاہے وہ عدل انسان کی اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جائے۔ آپ نے اس عدل کی ایک بڑی زبردست مثال دی تھی کہ اے لوگو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل کی ایک انتہا کا جملہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کبھی بھی عدل کے اوپر حرف نہیں آنے دیا۔ اگر ایک یہودی اور مسلمان کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں آیا ہے تو آپ نے شہادت کی بنیاد پر فیصلہ یہودی کے حق میں دیا ہے، اور کبھی بھی اس بات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو اس بات پر ترغیب نہیں دی کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ اور اسی لیے آج سے 1400 برس پہلے مدینے میں وجود پانے والا وہ معاشرہ جو عدل کی بنیاد پر تھا، اور اس کے اثرات آج بھی عرب میں جا کر تم دیکھ لو، جہاں جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، اور عزت بھی محفوظ ہے، کیونکہ وہاں دین کا نفاذ اور قانون کی عملداری ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ کوئی کسی کی چوری کر جائے، ہاتھ کٹنا پڑے گا۔ کسی کی جرت نہیں کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، کسی کی جرت نہیں کہ کوئی کسی کی عزت لوٹ لے، کیونکہ وہاں عدل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جن معاشروں سے عدل اٹھ جاتا ہے وہاں کی عدلیہ بک جاتی ہے، وہاں کا قاضی عدل سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں کبھی آپ کو اپنا مال، آپ کی جان اور آپ کی عزت کبھی محفوظ نظر نہیں آئے گی۔ اس کی جھلک ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں عدل قائم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہر جگہ ظلم ہے۔ کسی آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کی مال جائیداد محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ ہر روز آپ دیکھتے ہیں 4 قتل ہو گئے، 6 قتل ہو گئے، 10 قتل ہو گئے، 20 قتل ہو گئے۔ عدالتیں بری ہوئی ہیں زمینوں کے جھگڑوں سے کہ ایک طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ واقعات گھر گھر موجود ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھ لیں کہ ہر جگہ یہ مثال موجود ہے کہ طاقتور کمزور کی چیز کو کھا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ نکلا کہ پھر جتھے بندی ہوتی ہے۔ ایسے معاشروں میں لوگ جتھوں کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ عرب کے قبائل میں یہ جو قبائلی زندگی تھی یہ اسی لیے تھی کہ وہاں کوئی قانون نہیں تھا، عدالت نہیں تھی، انصاف نہیں تھا کہ کوئی کسی کا دروازہ کھٹکا دے
کوئی قاضی کا دروازہ کھٹکا دے، کوئی انتظام نہیں تھا۔ میں نے 2 جمعے پہلے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیچارے ان کے ساتھ کیا ہوا کہ اس طرح اگر اغوا ہوتے رہیں، ان کا تاوان بھرا جائے تو پھر لوگ جتھوں میں جینا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کا جتھا ان کے کام آئے، ان کا قبیلہ ان کے کام آئے۔ یہ جہاں ظلم کے معاشرے ہوتے ہیں وہاں جتھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس معاشرے میں آپ جتھے کے بغیر جینا محال ہے۔ کوئی اس کے جھولی میں، کوئی اس کی جھولی میں، کوئی اس کے دامن میں، کوئی اس کے دامن میں، کوئی اس کی حمایت کرتا ہے، کوئی اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ جو سیاسی ڈیرے داریاں ہیں اور یہ جو سیاسی بت ہیں جن کے ڈیرے بھرے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ مشکل وقت آئے گا، یہ ہمارا ساتھ دیں گے، عدالت سے تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ یہ آج سے تقریباً 20 برس پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست تھا اور وہ ٹیچر تھا، شریف آدمی، عالم بھی ہے۔ اس نے ایک جگہ لی اسی شہر میں، 7 مرلے کا ایک پلاٹ تھا، تو اس کے پڑوسی نے کہا مجھے دے دو، میرے ساتھ ملحقہ ہے۔ اس نے کہا جی میری تو زندگی کی کل کائنات یہ ہے، میں نے تو اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس نے نہ دیا۔ اس نے ایک وکیل کے ساتھ ملی بھگت کر کے عدالت میں اس کے خلاف کوئی جھوٹا سا عجیب ماحول کر دیا، اور یہ ٹیچر 3 سال عدالتوں میں گھومتا رہا۔ 3 سال تک یہ بیچارہ چکر لگاتا رہا، بھئی چیز اس کی، اس کے نام، زمین اس کی نہیں مرضی، وہ نہیں دیتا۔ تو اس عدالت کو بھی پتا تھا، اس وکیل کو بھی پتا تھا، لیکن یہ معاشرہ ہے ہمارا، اس میں ہم جی رہے ہیں۔ اور پھر ظلم کے معاشروں میں انسان مروب رہتا ہے، اس میں احساس کمتری ہوتی ہے، وہ ذہنی طور پہ غلام ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے، اسی لیے آج آقا اور مالک کا قانون موجود ہے۔ آپ ہر آدمی کو دیکھ لیں، کمزور آدمی آزاد نہیں ہے جب تک وہ اپنا تعلق ایک چودھری، ایک طاقتور، ایک گنڈے اور ایک بڑے آدمی سے تعلق نہ رکھے۔ اور یہ معاشرے کی مجبوریاں ہوتی ہیں پھر۔ لیکن جہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، تو وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ایک تنہا آدمی جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے عدالت کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی، بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں۔ آپ کوفے میں تھے، یہ جنگ جمل کے بعد کی بات ہے۔ کسی نے خبر دی امیر المومنین آپ کی زرہ فلاں عیسائی کے پاس ہے۔ اچھا جی، امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، تو کیا وہ اس عیسائی کو اپنے پیادوں کے ذریعے بلا نہیں سکتے تھے؟ سرکاری اہلکار کو بھیجتے اسے پکڑ کے لاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ امیر المومنین نے قاضی کا دروازہ کھٹکایا، قاضی شریح کے پاس گئے اور درخواست دائر کی، قاضی صاحب میری ایک زرہ ہے اور وہ فلاں شخص کے پاس ہے، اسے بلائیے اور میرا کیس سنیے۔ قاضی صاحب نے اس عیسائی کو بلایا اور دوسری تاریخ پر کہا کہ وہ زرہ لے کے آؤ۔ زرہ لے کے آیا تو قاضی صاحب کہنے لگے اس عیسائی سے کہ اللہ کے بندے، امیر المومنین کا یہ تقاضا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ اس نے کہا جی یہ زرہ میری ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے بتاؤ بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ زرہ تمہاری ہے؟ اس نے کہا جی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، یہ میری ملک ہے، میرے پاس ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ قاضی صاحب نے کہا جی امیر المومنین آپ بتائیں، اگر آپ کی ہے تو کوئی شہادت لے کر آئے، کوئی گواہی لے کے آئے۔
امیر المومنین کہنے لگے قائد صاحب میرے پاس کوئی شہادت تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی گواہی نہیں کہ میں کہوں کہ میری یہ زنا ہے اور فلاں گواہ اس کا گواہی دے گا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو قاضی شرح نے عدل کی بنیاد پر، شہادت کی بنیاد پر فیصلہ یہ کر دیا کہ اے علی یہ زنا اسی عیسائی کی ہے۔ اچھا بھلا یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت علی جیسی شخصیت ان کا دعویٰ غلط ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ عیسائی زنا لے کر عدالت سے باہر نکلا اور امیر المومنین وہ بھی عدالت سے باہر نکل کر ادھر کو چلے اور عیسائی ادھر کو چلا، اور حضرت علی کے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، چہرے پہ کوئی زردی نہیں تھی، کوئی لال پیلے نہیں ہوئے۔ وہ عیسائی دور سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا امیر المومنین میں آپ کے نظام عدل کو دیکھ کر کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ کے نظام انصاف کو دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوں کہ آپ کو ضرورت ہوئی تو آپ عدالت میں گئے، ورنہ آپ مجھ سے زبردستی بھی لے سکتے تھے۔ اور قاضی نے شہادت کی بنیاد پر انصاف کر کے امیر المومنین کی طاقت اور شخصیت کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اور یہ زرہ مجھے دے دی، میں آپ کے نظام عدل کو دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور رہی زرہ کی بات، یہ آپ کی ہے، آپ جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے، راستے میں گری ہوئی میں نے اٹھائی تھی، یہ لے لو اور میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں۔ امیر المومنین کہنے لگے جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو علی یہ زرہ تمہیں ہدیہ کرتا ہے۔ علی یہ زرہ تجھے ہدیہ کرتا ہے۔ اصل میں میرا مضمون کچھ اور ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک مسلمان پہ ظلم کرے، تو اسلام یہ کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی کافر کسی مسلمان پہ ظلم کرے اور اسلام چپ رہے؟ میں آگے اس بات کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی جنہیں کافر بھی کہتے ہیں کہ وہ بیچارے مظلوم ہیں، امریکہ میں لمبے لمبے جلوس نکلتے ہیں، پورے مغرب میں، جاپان میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں۔ بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو مارنا اور بوڑھوں کو مارنا، رہائشی عمارتوں پہ بم برسانا، اس کے خلاف عیسائیت بھی احتجاج کر رہی ہے، اور وہ مظلوم ہیں، اور ان مظلوموں کے حق میں بولنا، ان کی مدد کرنا، یہ امت مسلمہ پہ عین فرض ہے۔ یہ ہے میرا عنوان۔ لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا کہ اسلام کا مزاج ایسا دلانا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ زیادتی کرے، بلکہ سورہ حجرات پڑھیں آپ، قرآن مجید کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں یہ جنگ عصبیت کی نہ ہو، یہ حق اور باطل کی بنیاد پر ہو
کہ حق کے معاملے میں دو جماعتیں لڑ پڑی، ایک باطل پر ہو ایک حق پر ہو، تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، طاقتور لوگ قانون عدالت یہ اس میں آ کر ان کے درمیان صلح کروائے۔ آگے سنیے، اگر باغی گروہ، طاقتور گروہ، ظالم گروہ وہ اپنے ظلم سے باز نہ آئے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر باغی گروہ، طاقتور گروہ، ظالم گروہ مظلوم پر ظلم کرنے سے باز نہ آؤ، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم سب مل کر اس ظالم جماعت کا ہاتھ توڑ دو، ہاتھ پکڑ لو، فَقَاتِلُوا، ان سے لڑو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ جماعت اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اسلام کا تو یہ مزاج ہے کہ اگر مسلمان دو آپس میں لڑ پڑے، دو جماعتیں لڑ پڑے، ایک طاقت کی بنیاد پر ظالم بن جائے تو صلح کرواؤ، صلح نہ کرے وہ باغی اور طاقتور، تو طاقتور کے خلاف تم لڑائی لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ باغی اور ظالم اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ اور اس سے آگے پھر خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ جب غیر مسلم مذہب کی بنیاد پر، فلسطینیوں کا گناہ کیا ہے؟ کیا فلسطینیوں نے اسرائیل کے ملک پہ قبضہ کیا تھا؟ یہ تو ایک عالمی سازش تھی جس کی بنیاد پر اسرائیل کو، یہودیوں کو وہاں اتارا گیا، اور پھر عالمی سازش، مغرب کی سازش سے آہستہ آہستہ فلسطینیوں کے ملک کو چھین کر انہیں دیا گیا۔ وہ تو بیچارے پہلے دن سے مظلوم ہیں، تو مظلوم کی مدد کے لیے مسلمانوں تم کھڑے ہو جاؤ، یہ ہر زمانے کا حکم ہے، یہ 2023 کا حکم نہیں ہے، یہ ہر زمانے کا حکم ہے کہ تمہیں حکم ہے کہ تم مسلمان باغیوں کے خلاف بھی کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کافر مذہب کی بنیاد پر ایک مسلمان کو روندنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پوری امت پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جہاد کی اپنی اپنی نوعیت ہے ہر زمانے میں۔ آج میں اور آپ تو جہاں جا کر نہیں لڑ سکتے، آج ریاستیں ہیں، فوجیں ہیں، نظام ہیں، جغرافیے ہیں، سرحدیں ہیں، آزادی کا دور، جمہوریت کا دور۔ لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ کے لیڈر، رہنما، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ کہاں ہیں؟ یہ میرا عنوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت کے مومنوں کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ جب جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کے پاؤں پہ کوئی کیڑا مکوڑا کاٹ جاتا ہے تو آپ کا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا جسم۔ اس کی مثال یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر فلسطین یا کشمیر یا چیچنیا یا عراق کی مسلمان دکھ میں ہو تو پورا جسم کیسے تکلیف کے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ مواخات اسلامی ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو نبی رحمت، نبی کل کائنات، اولین و آخرین کے امام و سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حدیبیہ پہ نہیں آئے 6 ہجری میں، اور آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت کیوں لی تھی؟
ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت کیوں لی تھی؟ حالانکہ صحابہ کے پاس صرف ایک تلوار تھی۔ حالات کی نزاکت بھی دیکھو، اور آج کے حالات ہیں واقعتاً اسباب عالم کفر کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، پوری دنیا پہ حکم ان کا چلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ حالات دیکھو، 1400 صحابہ صرف تلواریں، کوئی زرہ نہیں، کوئی خود نہیں، کوئی ترکش نہیں، کوئی تیر نہیں، کوئی نیزے نہیں، کوئی ڈھالے نہیں، کوئی سامان حرب و ضرب نہیں ہے، کیونکہ آپ تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ اور جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے ایک شخص عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، ایک شخص کو، تو آپ نے فرمایا میں یہاں سے ٹل نہیں سکتا، یہاں سے ٹل نہیں سکتا، میرے ہاتھ پہ خون کی بیعت کرو، یا 1400 کے 14 یہاں جام شہادت نوش کر جائیں گے، یا عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے۔ یہی بیعت تھی نا، یہی بیعت تھی۔ حالانکہ سامنے نظر آ رہا تھا کہ قریش اور ان کے حلیف مکے میں جمع ہو چکے تھے، ان کا شہر تھا، ان کی فوجیں تھی، ان کی طاقت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اور جب اہل مکہ کو خبر ملی کہ حضور نے یہ عہد کر لیا ہے، تو اللہ کی قسم صلح کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ہم تو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایٹمی حملہ کر دے اسرائیل پہ۔ یہ تو ہے، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا، جو کوئی بھی کرے اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں، یا میزائل چل پڑے، یا طیارے اڑ کے حملہ کرنا شروع کر دے۔ اسلامی ممالک کے، طاقتور اسلامی ممالک، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمارا وزیر اعظم، ترکی ایک طاقتور ملک ہے، اس کا وزیر اعظم، ایران ایک طاقتور حکومت ہے، اس کا صدر، اور سعودی عرب ایک بڑی معیشت ہے، محمد ابن سلمان۔ یہ لوگ اسرائیل کو یہ تو کہے کہ بس کرو، بس کرو، کب تک تم فلسطینیوں کا لہو بہاؤ گے؟ اب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو رہا ہے، رک جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ دھمکی تو ہم اپنے گھر بیٹھ کر دے سکتے ہیں، اور دنیا میں کبھی صلح نہیں ہوتی جب تک طاقت کا توازن نہ ہو۔ کوئی باغی گروہ صلح کی طرف نہیں آتا جب تک طاقت کا توازن نہ ہو۔ اور ہم بھی تو کچھ کہیں، پرسوں یا اس سے پچھلے دن اسرائیل کا وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ بندی عارضی ہے، اس کے بعد میں پوری طاقت سے حملہ کروں گا، اور اس وقت تک حملے نہیں رکیں گے، جنگ بند نہیں ہوگی جب تک حماس کا خاتمہ نہ ہو، اور جب تک فلسطین کا نام دنیا کے نقشے سے نکل نہ جائے۔ اور انہوں نے جو نیا نقشہ جاری کیا ہے مشرق وسطیٰ کا، مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ اسرائیل نے جو جاری کیا ہے، اس میں فلسطین کا نام نہیں ہے۔ اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، آگے ترکی، سعودی عرب، اور اس کے یہ حصے چلتے چلتے مشرق وسطیٰ کے، فلسطین کا نام انہوں نے جغرافیے سے نکال دیا۔ کیا مطلب؟ اب یہ فلسطین نہیں، سارے کا سارا فلسطین اسرائیل بن جائے گا، سارے کا سارا فلسطین اسرائیل بن جائے گا۔ آپ کیا کہوں، ان کی جرأت دیکھیں، کتنے بے لگام ہیں، اور ہمارے حکمران گونگے ہو گئے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، پوری امت شامل ہے،
کہ مغرب کے عیسائی تو احتجاج کریں فلسطینیوں کے حق میں، لیکن پاکستانی عوام سے مراد یہ سیاسی پارٹیاں، یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی جتھے پاکستان کے اندر کبھی ان کا احتجاج سنا آپ نے؟ فلسطین کے حق میں یہ لسانی جماعتیں، یہ صوبائی جماعتیں، یہ گروہی جماعتیں، یہ سیاست کے بھنگوڑوں میں بیٹھے جھولے لے رہے، کبھی آپ نے سنا ہو ان کا احتجاج فلسطین کے حق میں؟ یہ بھی برابر کے شریک ہیں اس مجرمانہ غفلت میں حاکموں کے ساتھ، بلکہ بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کہیں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا گیا تو حکومت پاکستان نے احتجاج کرنے والوں کو کہیں کہیں گرفتار بھی کیا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے اس میں؟ اب الیکشن کا میدان لگنے والا ہے، پیسے بھی خرچیں گے، دوڑے بھی لگائیں گے، نعرے بھی لگیں گے، قسمیں بھی اٹھائیں گے، ہر چیز کریں گے کہ اقتدار مل جائے، لیکن دیکھو کہ فلسطینیوں کے بارے میں ان کا کیا کردار ہے، حکمرانوں کے ساتھ کیا کردار ہے پوری امت کا۔ میں نے کہا میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارا کیا کردار ہے ان کے لیے؟ قیامت کو اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ فلسطینیوں کا خون بہ رہا تھا، ان کے بچے بے گور و کفن دفن ہو رہے تھے، اجتماعی قبریں بن رہی تھیں، کیا ہم ان کے لیے روئے؟ ہم نے ان کے لیے آنسو بہائے؟ ہم نے ان کے لیے احتجاج کیا؟ ہمارے حکمرانوں نے انہیں دھمکی دی؟ یہ حساب تو دینا پڑے گا، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنے اپنے وسائل کے مطابق اس کا حساب قیامت تو دینا پڑے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا آج یہ جواد ہے کہ طاقت کا توازن نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ ایٹمی طاقت ہے، امریکہ اس کی پشت پر ہے، اہل مغرب اس کے حامی ہیں، اور مسلمان کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ حقائق ہے، زمینی حقائق سے آگاہ رہنا چاہیے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب مسلمان غیرت ایمانی کے ساتھ اٹھتا ہے تو اللہ کی ذات حالات پیدا کر دیتی ہے۔ ذرا اللہ کے توکل کی طرف بھی تو آؤ نا۔ چھوٹی سی بات، آپ نے ایک سفیر بھیجا شاہ غسان کی طرف، حضرت حارث بن عمیر ازدی کو، وہاں کے بادشاہ نے حضور کے سفیر کو قتل کر دیا۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے، 7 ہجری کی۔ آپ کو پیغام، آپ کو اطلاع ملی، آپ بڑے افسردہ ہوئے۔ حالات نہیں تھے 7 ہجری میں، مسلمانوں کے حالات نہیں تھے کہ عرب کے قبائل سے لڑنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑی طاقت کو للکارے۔ یوں سمجھیے کہ رومیوں نے، یہ شاہ غسان بھی رومیوں کا ایک گورنر تھا علاقہ بلقا کا، اردن کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، میں اپنے حارث کا انتقام لوں گا۔ آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا، 3000 کا، اور آگے رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، 3000 کا لشکر، اور اس سے زیادہ پیدا نہیں کیے جا سکتے تھے۔
باقی مدینے کا دفاع بھی تو تھا نا. اس سے زیادہ جمعیت لشکر تیار نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ پوری طاقت اسلام نے لگا دی. اور 3000. یہ جنگ موتا اس کو کہتے ہیں, جنگ موتا. آپ نے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر تیار بن جائے امیر. اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ ہو جائے. اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جس کو چاہو اپنا کمانڈر بنا لینا. یہ پیشین گوئی تھی کہ یہ تینوں شہید ہو جائیں گے. اچھا جی, حضور ڈرتے رہتے کہ میرے تینوں کمانڈر شہید ہو جائیں گے اور 2 لاکھ کی فوج, روم کی طاقت, چھوٹا سا مدینہ اور 3000 مجاہد, لہذا بھی حالات تقاضا نہیں کرتے ٹھہر جائیں. آپ نے تو ایسا نہیں کیا. اور یہ 3000 کا لشکر گیا اردن کی سرحد پر, مقام موتا پر یہ جنگ ہوئی. ایک طرف 2 لاکھ, ایک طرف 3000. حضرت جعفر بھی شہید ہوئے, حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے. اور ان کے بعد حضور مدینے میں تھے. آپ مسجد میں سلام پھیرا, آپ نے فرمایا بھائی دیکھو وہ زید بھی گیا, وہ عبداللہ بھی گیا, وہ جعفر بھی گیا. جعفر کے دونوں بازو اے میرے صحابہ کٹ گئے. اب جعفر نے جھنڈے کو ایسے پکڑ لیا, جھنڈے کو گرنے نہیں دیا. پھر آپ نے فرمایا جعفر بھی گیا. اب جھنڈا اللہ کی تلوار کے پاس آ گیا. اب جھنڈا اللہ کی تلوار کے پاس آ گیا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے خالد ابن ولید. سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا. اور جناب خالد نے ایسی جنگ لڑی, 12 صحابہ شہید ہوئے اور اس سے کئی گنا رومیوں کے شہید ہوئے. اور اپنے لشکر کو بڑی سلامتی کے ساتھ حضرت خالد لے کر مدینہ پہنچے. اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ عرب کے سرحدوں پہ رہنے والے قافلے مدینے میں آ کے مسلمان ہونے لگے کہ یہ تو طاقت اتنی بڑی بن گئی ہے, اب تو یہ شامیوں سے, بلاد شام سے, رومیوں سے لڑنے لگے ہیں, اب انہیں کوئی پرواہ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, حالات جیسے بھی ہوں, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم اپنی زبان سے مدد کر سکتے ہو تو کرو, ہاتھ سے کر سکتے ہو تو کرو, اپنے مال سے کر سکتے ہو تو کرو. یہ امت مسلمہ کے اوپر واجب ہے. جب جہاد کا حکم اترا تو پتہ کیا آیت تھی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اے میرے حبیب, اب تو تم پہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, اب تم بھی تلوار لے کر میدان میں کھڑے ہو جاؤ. مظلوم کا تو حق ہی بڑا ہے, مظلوم کا تو حق بڑا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ میرے جذبات تھے. شاید مجھے کہنے میں کوئی غلطی لگ گئی ہو, الفاظ کے چناؤ میں غلطی لگی ہو, لیکن یہ میرے جذبات ہیں. اے اللہ, تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہاں اس موقع پر مجرم کھڑے ہوں تو اللہ اس سے ہمیں بری کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.